والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے۔ کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے۔ میرے اشرف کے جلووں پر یہ دنیا دیوانی ہے۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو امام۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ آج کی یہ محفل قدوۃ الاولیاء قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی آبروِ سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ خانوادہ نور بخشیہ کے گلے سرسب امام سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ خیال تھا کہ آج مخدوم پاک جو ہمارے مرشد ہیں ان کی مقام محبوبیت پر کوئی گفتگو کی جائے گی، لیکن شکایتاً نہیں بلکہ دعا کی گزارش کے طور پہ کہ بہت دنوں کے بعد آج طبیعت میں واقعی علالت کا احساس ہے۔ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آج مرکزی بیان برادر عزیز حضرت العلامہ حافظ و قاری غفران سلمہ صاحب سے ہم سن لیتے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ موجود ہوتے ہوئے مخدوم پاک کی بارگاہ میں خراج پیش نہ کروں، کیونکہ ان کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، بڑی کرم فرمائیاں ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ ٹوٹے پھوٹے انداز ہی میں صحیح کچھ بات پیش کر دیں اور مخدوم پاک کا مقام محبوبیت اس عنوان کو پھر کسی دن کے لیے اٹھا کر رکھیں کہ ان کا مقام محبوبیت کیا، مقام محبوبیت کب نصیب ہوتا ہے وہ اس کو اتنا سمجھ لیں کہ ولایت کی دنیا میں چند ہی لوگ ہیں جو محبوبیت کے مقام پر پہنچے ہوئے، محبوب سبحانی، محبوب الہی اور محبوب یزدانی، اور بھی ہیں۔ ہمارے مرشد غریب نواز بھی مقام محبوبیت پہ فائز ہیں۔ شہرت جن کی محبوبیت کے مقام کو ملی ہے تو وہ پوری کائنات ولایت میں شہرت ان تین کو ملی، بلکہ امام احمد رضا نے بھی ان تینوں ہی کی محبوبیت کا ذکر کیا جب انہوں نے شیخ المشائخ زیب سجادہ آستانہ عالیہ کے چوچا شریف ہم شبیہ غوث اعظم سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی جب شان بیان کی تو آپ نے تین ہی محبوبوں کا ذکر، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبان، اشرفی اے رخت
آئینہ حسن خوبا، اے نظر کردہ وہ پروردے سہ محبوبہ۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب شہرت 3 کے مقام محبوبیت پر، تو تیسرے جو مقام محبوبیت پہ فائز ہیں وہ سرکار غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ لیکن اس کے لیے جو وہ اس صحت کی ضرورت نہیں ہے جس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کے رب نے چاہا، ان کے نانا نے ان کے رب کے چاہے کے بعد چاہا، اور ان کے نانا کے چاہے کے بعد پھر انہوں نے چاہا، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ شاید اگر کل طبیعت ٹھیک ہو گئی تو بھاؤنگر میں جو محفل ہے میں اس میں اس پر کچھ گفتگو کروں۔ غوث العالم کا مقام محبوبیت انشاءاللہ آج تھوڑی سی گفتگو ہے، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا جو خاندان 6 پشتوں میں اوپر کی چھٹے آپ اور اوپر 5 یعنی 6 پشتوں میں کوئی بھی باپ دادا میں ایسا نہ ہوا کہ جو بادشاہ نہ ہو۔ 6 پشت برابر بادشاہ رہی۔ ایک دوسرے یہ کہ وہ بادشاہ بھی رہے اور عالم بھی رہے۔ یہ جو سنگم ہے نا، مسند تدریس اور تخت کا، یہ سوائے مخدوم صاحب کے خاندان کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے۔ جہاں تخت ہے وہاں مسند تدریس نہیں ہے، اور جہاں مسند تدریس ہے وہاں تخت نہیں۔ یہ صرف میرے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا خاندان ہے جہاں تدریس بھی ہے اور تخت بھی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار سید ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ، آپ بادشاہ بھی تھے اور بادشاہت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آپ دورہ حدیث کے طلباء کو تعلیم دیتے، اس دور کے محققین کو پڑھاتے تھے۔ آپ مخدوم صاحب کے والد سید ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے اپنے دور حکومت میں 12,000 علماء کو پڑھایا۔ جو محقق اور علماء آپ سے فارغ ہوئے، کن کے شاگرد؟ حضرت ابراہیم نور بخشی۔ سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے حدیث اور فقہ کی تعلیم آپ نے دی۔ ہو سکتا آپ کے لیے یہ کوئی اہمیت کی بات نہ ہو، ایک علماء کے لیے اہمیت کی بات بتاتا ہوں۔ علماء کرام کے لیے، حالانکہ ایک سبق سنانے کے لیے وہ اس سے بڑی باتیں جانتے ہیں مخدوم صاحب کے خاندان کے لیے، میں کوئی نئی بات تو بتا نہیں سکتا، لیکن آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ حضرت سید ابراہیم نور بخشی جو تھے وہ اتنے علم دوست تھے، اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ وہ خود پڑھاتے تھے، یعنی خود مدرس تھے۔ تخت حکومت پہ بیٹھ کر کے، اور پھر کن کو پڑھا رہے ہیں؟ قدوری وغیرہ نہیں پڑھا رہے، نوریزہ وغیرہ نہیں پڑھا رہے، جو یہ سب چیزوں کی تکمیل کر کے آئے۔ آپ کہیں گے کہ قدوری اس زمانے میں تھی، میں نے کہا اس سے پہلے سے قدوری۔ حضرت محبوب الہی و نظام الدین اولیاء جیسے لوگوں نے بھی قدوری پڑھی، ٹھیک۔ تو آپ علوم مروجہ کی تکمیل کرنے کے بعد جو علماء آتے تھے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، وہ 12,000 کی تعداد، اور اس دور کے علماء کو آپ نے اپنے سمنان میں بلا کے رکھا، اور ایک کتاب آپ نے ترتیب دلوائی، اس کا نام ہے سبعیہ ابراہیم شاہ۔ سبعیہ ابراہیم شاہ، اس کتاب جیسی کتاب آج تک دنیا میں لکھی نہیں گئی۔ وہ کتاب کیا تھی؟ توجہ فرمائیں، بڑی مشکل ہے، علم کی بات ہے، علمی بات ہے۔ ابھی میں آپ کے ذوق کی بات کروں گا، لیکن پہلے میں نے جو آیت پڑھی ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، مخدوم صاحب کا خاندان جو علمی خاندان تھا اس کو آپ اندازہ کریں۔
یہ جو سبعیہ ابراہیم شاہ ہے تو اس کے اندر 7 فنون پر ایک ہی کتاب ہے. توجہ کرنا، اگر اہل علم اہل دانش اللہ کے ہمارے پروگرام میں خاص طور پر علوم عصریہ کے طلباء اچھی تعداد میں بیٹھتے ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. یہ سبعیہ ابراہیم شاہ جو ہے یہ وہ کتاب ہے کہ کتاب ایک ہی ہے اور فنون اس میں 7 ہیں. 7 فنون پر ایک کتاب. پہلے تو علم والے جانتے ہیں کہ کسی ایک کتاب میں 7 فن بیان نہیں ہوتے. اس میں کون کون سے فنون تھے؟ ایک علم کلام جس کا تعلق عقیدے سے، علم کلام عقیدے. علم فقہ جس کا تعلق جائز اور ناجائز سے. علم تفسیر، قرآن مقدس کی تفسیر. علم حدیث جو حدیث کے علوم ہوتے ہیں. علم معنی، علم حیات اور علم شرائع. ٹھیک، یہ 7 علوم اور فنون ایک کتاب میں. اور وہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ ایسے نہیں کہ وضو کرنا نماز سے پہلے فرض ہے، ایک عبارت ہوگی. یہ نہیں. نماز میں اتنے شرائط ہیں، یہ نہیں. علماء کی توجہ چاہتا ہوں صرف سبق سنانے کے لیے تاکہ میرے مخدوم کے والد بزرگوار اور ان کے خاندان کا علمی مقام پتہ چل جائے. اسی طریقے سے اس آیت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، یہ نہیں. اسی طریقے سے وحدت الوجود کا عقیدہ یہ نہیں. بلکہ سبعیہ ابراہیم شاہ اس طرح کی کتاب تھی جس میں 7 کھانے کھڑے اور 7 کھانے آڑے. جیسے ہم تعویذ کا ذائچہ بھرتے، وہ 16 کھانے والا، پھر 12 کھانے والا، 9 کھانے والا، یہ نہیں آپ تعویذ دیکھتے ہیں. تو تعویذ کا جو ذائچہ بھرا جاتا ہے تو اس میں سے آپ ایسے پڑھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایسے پڑھا تو بھی 12 آئے گا، ایسے پڑھا تو ہی 12 آئے گا، ایسے پڑھا تو ہی 12 آئے گا، ہے نا. یہ یعنی کہ ادھر سے پڑھو، ادھر سے پڑھو، ادھر سے پڑھو تو اتنا ہی آئے گا. تو وہ سبعیہ ابراہیم شاہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ 7 کھانوں پہ مشتمل تھی. اس کو اگر ایسے پڑھیں تو علم فقہ کا مسئلہ پتہ چلتا ہے، اور ایسے پڑھیں علم کلام کا مسئلہ پتہ چلتا ہے، ایسے پڑھیں علم معانی کا مسئلہ پتہ چلتا ہے، ایسے پڑھیں علم حیات کا مسئلہ پتہ چلتا ہے. اس طرح کی کتاب کسی نے دنیا میں لکھی نہیں. اگر وہ لکھی گئی ہے تو میرے مخدوم کے والد بزرگوار کی ایما پہ لکھی گئی. اس طرح کا آپ کا علمی مقام ہے گھر والوں، بادشاہ ہو کر کے یہ مقام اور مرتبہ. کاش کہ وہ کتاب لوگوں کو مل جائے. ابھی اس کا نام رہ گیا لیکن کتاب، اور اگر وہ مل جائے تو حضرت نور العین سیدی عبدالرزاق مرشد گرامی قدر فرماتے تھے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کو پڑھے گا تو علم کا خزانہ ہاتھ آئے گا. میں یہاں حیران ہوں کہ جب نور بخشی سادات کے پاس علم کا یہ عالم ہے تو جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے ہوں گے اس امام جعفر صادق کے علوم کا عالم کیا. جاؤ اندازہ لگاؤ اہل بیت کے علوم کا، ان کے فنون کا، ان کی شان کا. اور میں کہتا ہوں نثر میں، نظم میں سب نے کتابیں لکھی ہیں. ذائچے کے اعتبار سے کوئی کتاب ہو تو لا کر کے بتا. یہ شان خاندان مخدوم، یہ علمی مقام اور حکومتی مقام. محمود غزنوی جو بادشاہ تھا وہ میرے مخدوم اشرف کے خاندان کا غلام تھا. یعنی وہ یہ عاجزی والی غلامی نہیں جیسے آپ کہتے ہیں ہم غلام ہیں، یہ والی غلامی نہیں. باضابطہ طور پر مخدوم صاحب کا خاندان چونکہ اوپر بھی بادشاہ رہا ہے نا، تو وہ لوگ محمود غزنوی کے خاندان کے لوگ غلام تھے. مخدوم صاحب کے خاندان، غلام سے مراد وہ نہیں خریدے بیچے جاتے تھے اس طرح سے. اسی لیے مخدوم صاحب کبھی کبھی جب بہت خوش رہتے یعنی اپنی زبان میں موڈ میں رہتے تو فرمایا کرتے تھے لوگ محمود غزنوی کی بات کرتے وہ تو میرے خاندان کا آزاد کردہ غلام ہے. یہ مخدوم صاحب کا مخدوم صاحب کی بات. اب مخدوم صاحب کی طرف آئے. علم کا کیا عالم تھا، علوم کے کیا عالم، کیسے دریا بہائے.
قرآن مقدس کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں جس نے کیا ہے وہ میرے مرشد مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ ان سے پہلے فارسی زبان میں کوئی مترجم نہیں ملے گا آپ کو، تحقیق کر لیں آپ۔ ایک بات یعنی مخدوم صاحب کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے، اس لیے میں آج علم کی بات لے کر کے بیٹھا ہوں کہ انٹرنیٹ پر کچھ اسلامی اسکالر اس طریقے سے بھونکتے ہیں ان صوفیہ کو آتا کیا ہے۔ صوفی کا مطلب قبر کے پاس بیٹھ کے چلم لگانے والا، لگا دم مٹے غم، اور خبیثوں نے تصوف کو یہی نام دے دیا۔ ہاتھوں کے اندر 10 انگوٹھیاں پہننے والا 15 بھی اگر پہن لے تو اس کو کم پڑتی ہے۔ ابھی کوئی پہن کے گھومے اس کی بات کر رہا ہوں، کوئی دکان پہ جا کے چیک کرے تو اس کی بات نہیں کر رہا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے نا طبیعت میں، تو بہرحال 10-20 انگوٹھیوں کا نام تصوف، کالے پیلے ہرے کپڑوں کا نام تصوف، قبروں میں بیٹھ کر کے چلم پینے والوں کا نام تصوف، اور جس کو صوفی کہہ دیا گیا مطلب لمبی لمبی چھوڑنے والا، جس کو صوفی کہہ دیا مطلب اٹھ پٹانگ باتیں کرنے والا، یعنی اسی طریقے کا ایک بہت دنوں سے ایک تصور باندھا جا رہا ہے۔ صوفیہ کا نام آتا ہے تو لوگوں کے دماغ کے اندر جب وہ یہ آتا ہے ارے یہ تہمات پرست لوگ ہوں گے، قبر پرست لوگ ہوں گے، چادر گھاگھر والے لوگ ہوں گے۔ میں کہتا ہوں تم نے اپنے دور کے جاہل صوفیہ کو دیکھ کر اگر تصوف کو پہچاننے کی کوشش کی ہے تو آپ بالکل اسی طرح غیر مسلموں کی طرح غلطی کر رہے ہیں جو آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھ رہے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہے۔ ویسے ہی آج کے جاہل صوفیہ کو دیکھ کر، جاہل پیروں کو دیکھ کر اگر آپ تصوف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہی غیر مسلموں کی طرح آپ غلطی کر رہے ہیں کہ مسلمان شراب پیتا ہے مطلب اسلام برا ہے، مسلمان زنا کرتا ہے اس کا مطلب اسلام برا ہے، مسلمان چوری کرتا ہے اس کا مطلب اسلام برا ہے۔ ارے آج کل کے مسلمان کو دیکھ کے اسلام نہ سمجھ، اس لیے کہ مسلمان شراب پیتا ہے اس میں اسلام کا کیا قصور ہے، مسلمان زنا کرتا ہے اس میں اسلام کا کیا قصور ہے۔ تو جیسے مسلمان کے زنا کرنے سے، شراب پینے سے اسلام پہ کوئی فرق نہیں آتا، ہم اس مسلمان کو کیا جانے جو شراب پیتا ہے، ہم تو ان مسلمانوں کو جانتے ہیں جو شراب پینے والوں کو کوڑے لگایا کرتے تھے، ہم تو ان مسلمانوں کو جانتے ہیں جو زنا کرنے والوں کو جو ہے سنگسار کیا کرتے تھے، ہم تو ان مسلمانوں کو مانتے ہیں جو چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹا کرتے تھے، ہم تو ان مسلمانوں کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے چہروں کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے نظر آتے تھے، اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں اگر اسلام سمجھنا ہے تو 14ویں صدی کے مسلمان کو دیکھ کر نہ سمجھ، اگر اسلام سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ کر، فاروق اعظم کو دیکھ کر، عثمان غنی کو دیکھ کے، مولا علی کو دیکھ کے، سعد کو دیکھ کر، سعید کو دیکھ کے، طلحہ کو دیکھ کے، ابو زبیر کو دیکھ کے، ابو طلحہ کو دیکھ کر، ابو ہریرہ کو دیکھ کر، بلال کو دیکھ کر، اویس کو دیکھ کر، عبد القادر جیلانی کو دیکھ کر اسلام سمجھنے کی کوشش، کربلا والوں کو 72 کو دیکھ کے اسلام سمجھنے کی کوشش کر۔ اگر آج کے ارے گہرے نتو خیرے کو دیکھ کے اسلام سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اسلام سے بدزن ہو جائے گا۔ ویسے ہی کہتا ہوں میرے عزیز، جیسے اسلام آج کل والوں کو دیکھ کے سمجھے گا تو غلط فہمی کا شکار ہوگا، ویسے ہی تصوف آج کے جاہل صوفی کو، جس کو کچھ تصوف کا تا نہیں پتا، جس کو تصوف کا جو کچھ نہیں بن سکتا وہ آج صوفی بنتا ہے۔ اتنا آسان ہے صوفی بننا، اتنا آسان ہے۔ چلم پیا، اڑبڑ کیا، گڑبڑ کیا، کالے کپڑے پہنا، سفید پہنا، ہرا پہنا، اور بن گیا صوفی۔ اتنا آسان ہے، ٹھیک؟ ہاں، جو اصلی صوفی لوگ ہیں اس کی بات نہیں کرتے۔ جیسے اصلی عالم کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، ویسے اصلی صوفی کبھی اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتا۔ عالم کبھی اپنے آپ کو زبان سے وہ کہے گا مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا۔ آپ کو بتاؤں عالم لوگ کیسی بات کرتے ہیں؟ باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کے شہزادے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، ابا جان رسول اللہ کے دور میں حضور کے بعد سب سے افضل آپ لوگ کس کو مانتے تھے؟ ابو بکر صدیق کو، اور ان کے بعد عمر ابن خطاب کو، اور ان کے بعد
آپ نے پھر کسی کا نام لیا تو محمد بن حنفیہ سوچتے ہیں کہ اب یہ نام ہی لیتے رہیں گے، تو کہا پھر ان کے بعد آپ، ان کے بعد فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ عالم لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ تو ایسے جو صوفی ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں، دنیا اس کو کہے گی، وہ نہیں کہے گا۔ اور جو صوفی ہوگا اللہ اللہ، اگر بتا دوں نا تصوف کیا ہے اور صوفی کسے کہتے ہیں، اٹھ کے بھاگ جاؤ، اٹھ کے بھاگ جاؤ۔ ایک بات بتاتا ہوں صرف، علماء وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، توجہ، علماء وہ ہیں جو قرآن، صوفی وہ ہے جو قرآن پیتا ہے، عالم وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، توجہ کرنا، عالم وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، صوفی وہ ہے جو قرآن کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس جملے کو گھر جا کے سوچنا، ترجمہ کرنے اور ترجمانی کرنے میں فرق۔ مثال کے طور پہ ایسے کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، یہ ترجمہ کر دیا عالم نے۔ اور علی الارض ہونا، وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ کس کے لیے کہا؟ وہ عباد الرحمن، جو صوفی اللہ والے، اللہ کے بندے، وہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ عالم نے کہا اکڑ کے مت چلنا، قرآن کا ترجمہ کر دیا، اور صوفی نے چل کے بتا دیا کہ عاجزی سے چلتے کیسے ہیں۔ کلو واشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت پڑھو، یہ ترجمہ عالم نے کر دیا۔ لیکن صوفی بھوکے رہ کے، پیاسا رہ کے، روزہ رکھ کے، کم کھا کے، کم پی کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بتاتا ہے کہ ولا تسرف کا مطلب کیا ہے۔ یہ ترجمہ نہیں قرآن۔ اسی لیے آپ کو کوئی صوفی میری طرح موٹا نہیں ملے گا، صوفی ہمیشہ آپ کو پتلا ملے گا، اس لیے کہ جو نیند بھر سوئے گا، جو پیٹ بھر کھائے گا، اس نے پتلا کب ہونا ہے؟ پتلا تو ہونا اس نے ہے کہ جو قائم اللیل ہوگا، صائم الدہر ہوگا۔ یہ صوفی، اگر آپ کو کوئی بندہ صوفی موٹا تازہ مل جائے تو آپ میری تقریر اس پہ چسپا مت کیجئے گا کہ آپ صوفی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کا وزن سے، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ صوفی ایسے ہوتے ہیں جو موٹے تازے بھی ہوتے ہیں، دو چار لوگ، سب کی بات نہیں کرتا۔ تو بات صوفیہ پہ چلی، کہاں پہنچ گئی؟ تو مطلب بتا، یہ آپ سے کہتا ہوں یاد رکھنا، ایسے ہنسا مت کرو۔ کسی کو بھی دماغ میں لے کے تقریر کرنا یا تقریر سننا یہ غیبت ہے، ہم غیبت کرنے نہیں، یہ جنرل بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہہ دیا آپ نے ہمارے خلاف تقریر کی، میں نے کہا واللہ کبھی نہیں۔ تو کہا پھر؟ میں نے کہا میں تو شراب کے خلاف بول رہا تھا، اگر آپ پیتے ہیں تو آپ پر چلی گئی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہی ہے نا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، کہا جب آپ تقریر کرتے ایسا لگتا میرے خلاف بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے تو کبھی آپ کی زندگی جانچی نہیں، فقیر آدمی ہوں میں، جو دل پہ گزرتی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے بول دیتا ہوں۔ آپ کسی پہ مت لیں، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے، میرے ذہن میں کوئی شخصیت ٹارگٹ کے طور پہ نہیں رہتی، بس جنرل میں بات کرتا جاتا ہوں اور پھر تیر نشانے پہ لگتا جاتا ہے، پھر آپ جہاں تک پہنچتے یہ آپ کا ذوق ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی موٹا آدمی ولی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہے، موٹا انسان کبھی ولی نہیں، الا ماشاءاللہ، دو چار چھ اگر کچھ نکل گئے الگ بات ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسالہ کشیریہ اٹھا کے دیکھیں، تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، کوئی اگر ہو جائے تو چونکہ حکم اکثریت پہ لگتا ہے، اگر چند ایک اس سے خارج ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ تب آپ دبلوں میں ڈھونڈیں گے تو ہر دبلا کوئی ولی تھوڑی ہوتا ہے، ہر دبلا ولی نہیں، لیکن اکثر اولیاء آپ کو ہلکے بدن والے میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میں اپنی بات مکمل کروں، کہ مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پہ بات چل رہی تھی کہ قرآن مقدس کا
سب سے پہلے مترجم اگر فارسی زبان کے، کیونکہ صوفیہ کو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کرامت دکھانا، اور صوفیہ کچھ آتا نہیں. آپ کو اگر تصوف سمجھنا ہے تو ہمیں آج کل کے لوگوں کو دیکھ کے تصوف نہ سمجھیں، بلکہ آپ مخدوم سمنہ کو دیکھ کر، جنید بغدادی کو دیکھ کر، سری سختی کو دیکھ کر، ابو بکر شبلی کو دیکھ کر، معروف کرخی کو دیکھ کر، امام علی رضا کو دیکھ کر، سرکار غوث اعظم کو دیکھ کر، غریب نواز کو دیکھ کر، محبوب الہی کو دیکھ کر، قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ کر، صابر کلیری کو دیکھ کر، ان لوگوں کو دیکھ کے تصوف سمجھو تو آپ کو تصوف سمجھ میں. ان میں کوئی بندہ، میں نے جتنے نام لیے نا، کوئی بندہ علوم مروجہ سے آری نہیں تھا. یہ پہلے علم کی تکمیل کرتے تھے، اس کے بعد تصوف میں قدم رکھتے تھے. آج انڈے سے نکل کر کے تصوف میں پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا. بہت سے ملاقات ہوئی. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایسا صوفی ہوں کہ میں جب وہ 1 تولہ جو وہ عطر پی سکتا ہوں. کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی. میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا، مرحوم ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے. انہوں نے کہا بس اتنا ہی ہے. تو کہا کہ ہے آپ کے پاس عطر؟ تو اس نے کہا ہاں ہے. اس نے نکالی بوتل اور اس نے پی لیا. تو وہ صوفی صاحب اور اس کا منہ تکتے رہ گئے. ایک تو یہ کہ میری کرامت تو گئی، دوسرا عطر کی بوتل بھی اس کے پیٹ میں گئی. یہ حال ہے. عطر پینا بھی کوئی تصوف ہے؟ ارے دل کو عشق مصطفیٰ سے معطر کرنا، اس کا نام تصوف. جہاں بیٹھ جائے قلوب اذہان اور مشام جام معطر کرنا، اس کا نام تصوف. کیا لوگوں نے لگا. قرآن کہتے ہیں کونو ربانی جین، کونو ربانی جین، اللہ والے بن جاؤ. اور کیا قید لگائی اللہ والا بننے کے لیے؟ نہ انگوٹھی، نہ چھلا، نہ چھٹی، نہ چلا، کچھ نہیں. نہ کپڑا ہرا، نہ کالا، نہ پیلا، کچھ. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اللہ والے. کونو ربانی جین، اللہ والے بن جاؤ. تعلمون الکتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کتاب کی تعلیم دو اور کتاب کا درس دو. یعنی کتاب کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو عام کرو، اسی سے تم اللہ والے بنو گے. تعلمون الکتاب، اس کی تعلیم دو. بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس کا درس دو. تعلیم دو، درس دو، اللہ والے بن جاؤ گے. آپ کو کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو کتاب اللہ کی بات نہ کرتا. اسی لیے اللہ والے ہمیشہ اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں اور جاہل لوگ اپنی اٹکل کی بات کرتے ہیں. تو اب اللہ والوں کو پہچاننا آسان ہوا کہ نہیں قرآن کی روشنی میں؟ وہ کہتے ہیں مولویوں کو کیا سمجھتا ہے. تو مولوی کو کیا سمجھتا ہے؟ مولوی کو مولوی اسی لیے کہتے ہیں کونو ربانیین سے نکلا یہ مولوی. ربانیین کا مطلب ہوتا ہے، ربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا، اور مولوی کا مطلب بھی ہوتا ہے اللہ والا. اور لوگ کہتے ہیں مولوی کو کیا سمجھتا ہے؟ مولوی اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھتا تو پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر بین نہیں ہے، جو واقعی اللہ والوں کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں. تو مخدوم پاک کتاب کے کیسے عالم تھے، کتاب اللہ کے. فارسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کسی نے اگر کیا ہے تو وہ مخدوم سمنہ ہے. 10 منٹ کے ٹائم میں جتنا بیان ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں. ویسے تو اجتماع میں آنے کی ہمت نہیں تھی، ذکر مخدوم کیا آیا. ابتدا کے جملے غلط ثابت ہوں گے کہ یہ تو کرم ہے میرے مخدوم کا، اس سے بڑھ کر پورے قد سے کھڑا ہوں، یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. پہلے ترجمہ کرنے والے مخدوم سمنہ فارسی زبان میں. دوسری بات، اردو زبان میں سب سے پہلے کتاب لکھنے والے مخدوم سمنہ. اردو زبان میں سب سے پہلے جس نے کتاب لکھی ان کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سے. اٹھا کے آپ دیکھ، پہلا مصنف اردو زبان کا. اور صرف مخدوم پاک کی شان تھی. آپ ترکی گئے، آپ شام گئے، یمن گئے، مصر گئے، جہاں گئے، مخدوم صاحب کی خصوصیت تھی تقریر کرتے تھے تو اسی زبان میں کرتے تھے، اور کتاب بھی لکھتے تھے تو اسی زبان میں لکھتے.
اور لوگوں کو پڑھاتے تھے آپ کا مزاج تھا پڑھا. اگر سفر میں مرشدی عبدالرزاق نور العین ساتھ ہو تب تو پڑھاتے تھے, بہت پڑھاتے. علم بہت پسند تھا, بہت پیار تھا علم سے, علمی دوستی بہت زیادہ تھی. اس لیے کہ جس کو جو ملا علم سے, علم کے بغیر کوئی چیز نہیں. جاہل کو جب عام لوگ اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنائے؟ اور صرف مخدوم پاک کے ماننے والوں, مخدوم سمنا کے ماننے والوں, ایک واقعہ سن لو جو مرشدی حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, غور سے سن لو. صرف دینی علوم پر توجہ نہیں تھی, اس دور کے جو دنیاوی علوم تھے اس پر ہی بڑی محنت تھی. ایک مرتبہ چونکہ آپ نے اپنے بھانجے سیدی عبدالرزاق نور العین کو اپنا معنوی فرزند قرار دیا تھا. آپ نے شادی نہیں کی تھی. جب شادی نہیں کی تو جو آپ کے فرزند تھے معنوی بہن کے بیٹے, ان کا سلسلہ نسب سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے. آپ کی بہن کے بیٹے, آپ کے بھانجے, معنوی فرزند. تو چونکہ آپ کی نیت یہ تھی کہ میرے بعد میرا جانشین میرا بھانجا ہوگا, پہلا جانشین میرا بھانجا ہوگا. بہت پڑھاتے تھے, بہت پڑھایا, بہت پڑھایا, اتنا پڑھایا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے مریدوں میں ایک مرزا صاحب تھے. مرزا صاحب ان پڑھ تھے, 12 سال تک سبزوار سے نکلے. اصل میں مرزا صاحب جو تھے وہ تیمور لنگ کے امیروں میں سے تھے, عمرہ میں سے تھے. مخدوم صاحب کو دیکھا تو شہدا ہو گئے, ساری نوکری وکری چھوڑ کر کے مخدوم صاحب کے ساتھ ہو. 12 سال تک ساتھ رہے. اب کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا دین کے معاملے میں, مذہب کے معاملے میں نہیں پڑھا, دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی, دین نہیں پڑھا تھا چونکہ بادشاہ کے مصاحبین میں سے تھے. 12 سال ساتھ رہے تو مخدوم پاک نے فرمایا, عبدالرزاق میرے بیٹے, 12 سال سے ایک آدمی اپنے ساتھ رہتا ہے اور ان پڑھ جاہل ہے وہ دین کے معاملے میں, ذرا توجہ تو ڈالو اس پر, اس پہ توجہ ڈالو. خود نے نہیں, سرکار عبدالرزاق نور العین سے فرمایا تم توجہ ڈالو تاکہ میں چیک تو کروں کہ تم پہنچے کہاں تک اور تم لوگوں کو پہنچا کہاں تک سکتے. تو سیدی عبدالرزاق مرشدی نے آنکھ بند کی اور دل کی توجہ جب مرزا پہ ڈالی تو ان کے چہرے سے مشائخ, ولایت اور کرامتوں کے آثار ظاہر. مخدوم صاحب نے لوگوں سے کہا تم اس کو جانتے ہو یا ان پڑھ ہے, اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا. کہا بالکل جانتے, 12 سال سے دیکھ رہے ہیں. کہا یہ اس وقت توحید کے دریا میں گوتے لگا رہا ہے, آج اس سے تم علم کا جو مسئلہ پوچھو گے وہ سب تمہیں جواب دے دے. لوگوں نے جو جو سوال پوچھا سب جواب دیا. یعنی کتابوں سے بھی پڑھاتے تھے, نگاہوں سے بھی پڑھاتے, پڑھانے کا کام. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کتاب کو تھام لو. تو مخدوم صاحب بڑے علم کے عاشق تھے. آپ ایک سفر میں تھے, اس سفر کے اندر علامہ بدخشانی سے ملاقات ہوئی. اب مخدوم صاحب یہ جو لوگ تھے نا, آپ نے 30 سال سفر میں گزارے. مخدوم صاحب نے 30 سال سفر میں گزارے اور دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ کیا. مخدوم صاحب نے اتنا سفر کیا کہ آپ ایسے جنگلوں میں بھی پہنچے, آپ خود فرماتے ہیں کہ جہاں میں نے انسان کے انگوٹھے کے برابر انسانوں کو درختوں میں لٹکا دیکھا, میں ایسے مقام پر بھی پہنچا. مخدوم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو چند واقعات کے علاوہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, بس چند واقعات اور اسی پر بس ہے. لیکن ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف کہ ان کی تحقیقات, ان کا معاملہ, ان کے مقام, ان کے مراتب کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا شیری اور فرحات کی قبر تک بھی آپ تشریف لے.
یہ بھی شیریں فرحات کا واقعہ بھی آپ نے بیان کیا. بڑے عجائب و غرائب آپ نے دیکھے، بڑے لطائف آپ نے دیکھے. تو مخدوم صاحب جب لوگوں سے ملتے، جہاں بھی جاتے وہاں کے علماء سے ملتے، مشائخ سے ملتے، جن سے سیکھنا ہوتا سیکھتے، جن کو سکھانا ہوتا سکھا. جیسے علامہ یافعی سے ملے، امام یافعی، یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگوں میں، غوث پاک کے خلفاء میں یہ آتے. امام یافعی بڑے مضبوط قادری بزرگ ہیں اور بہت شاندار ہستی ہے. تو امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث کی سند لی. شیخ نجم الدین کبریٰ کے شہزادے سے ملے، ان سے علم حدیث کی سند لی. پھر دوسروں کو سند حدیث دی. یعنی جہاں دیکھتے کہ آدمی کوالٹی ہے، سیکھتے، سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کی. حالانکہ 14 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم کے عالم ہو گئے تھے. 7 سال کی عمر میں آپ نے قرأت سبع کے ساتھ حفظ قرآن فرمایا، اور صرف خود حفظ قرآن نہیں کیا، 1000 لوگوں کو حافظ قرآن بنایا 1 سال کے اندر. اور یہ قرأت سبع پر 7 قرأتوں پر حافظ قرآن بنایا. لوگوں کو حفظ پر پڑھتے پڑھتے کم سے کم 3 سال لگتے ہیں، اپنے 7 قرأت پر 1000 حفاظ بنائے 1 سال کے اندر. بڑی ہستی، بڑی شان میرے مخدوم کی. اللہ توفیق دے تو چوکھٹ پہ حاضری دو. میرے مخدوم فرماتے ہیں جو عقیدت کے ساتھ میری چوکھٹ پہ آئے گا اللہ اس کی بدبختی ختم کر دے. بدبختیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، مخدوم پاک کی چوکھٹ پہ ادب سے جاؤ. ہمارے لیے تو ان بزرگوں کی آستان. تو جب علماء سے ملتے، مشائخ سے، جس سے سیکھنا سیکھتے، جس سے سکھانا، بڑے حادثے بھی وہ ملنے ملانے. ظاہر سی بات ہے 2 برتن ملیں گے تو کبھی کبھی ٹکرا بھی جائیں. اور جس نے ٹکرانے کی کوشش کی اس کے اوقات یاد دلاتی. مخدوم تھے. ایک مرتبہ روم پہنچے. جب روم پہنچے تو عارف رومی کی خانقاہ میں قیام تھا. جلال الدین ہمارے مرشد سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگ. ہم لوگ کوئی متعصب قادری نہیں ہے، لیکن قادریوں کے یہاں کیا ہستیاں ہیں. ابن عربی قادری ہے، جلال الدین رومی قادری ہے، امام یافعی قادری ہے. ویسے تو آپ دیکھیں تو امت کی 90% آبادی کے صوفیہ قادری، جو اور سلسلوں کے مرید ہیں لیکن وہ بھی سلسلے قادریہ کے فیض یافتہ. حضرت محبوب الہی حج پہ گئے تو سلسلے قادریہ میں آپ نے خلافت لی، آپ خود بھی قادری. سرکار صابر کلیر تو قادری النسب ہے. اللہ نے قادریت کو بڑا، میرے امام کہتے ہیں، ہائے ہائے فرماتے ہیں مزرعے چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. تو کسی کے مٹائے سے مٹا ہے نہ مٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. بڑی شان ہے میرے مرشد غوث اعظم کی، جو ان سے جڑا اللہ نے بڑا انعام فرمایا. تو عارف رومی جلال الدین رومی کی خانقاہ میں قیام کیا. عارف رومی کے بیٹے سجادہ نشین تھے، بڑی عزت کے ساتھ اتارا، کیونکہ قدر والوں کی قدر اہل قدر جانتے، فضل والوں کی قدر اہل فضل جانتے. بڑی عزت سے اتارا. اور دوسرے دن دعوت رکھی خانقاہ میں شایان شان. شیخ الاسلام جو روم کے شیخ الاسلام تھے ان کو بھی مدعو کیا کہ ایک صحیح النسب سید بہت بڑا عالم آیا ہے، روم کی سرزمین پہ عارف رومی کی خانقاہ میں ٹھہرا ہے، اس لیے سب علماء مشائخ کو دعوت ہے. شیخ الاسلام صاحب آپ کو بھی. شیخ الاسلام گھر سے نکلے تو زوم تھا علم کا. کچھ لوگوں کو چوہے کودتے رہتے اظہار علوم کے لیے، اتنا بڑا عالم آیا، میں نے بھی کچھ اس سے بات کر لی، اور ایسی بات کروں گا پورے بھرے مجمع میں سوال کروں گا کوئی جواب نہیں دے پائے گا. وہ اشرف بڑا عالم آیا، اتنا بڑا عالم ہے. اب مخدوم صاحب نے کیا کیا، خانقاہ سے دیر سے نکلے، دعوت سب آ کے بیٹھ گئے. آخری میں آئے تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے سب لوگوں نے نارمل دیکھا مخدوم صاحب کو، لیکن شیخ الاسلام نے دیکھا کہ مخدوم صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں. سجادہ صاحب کہہ رہے حضور تشریف لائیں، کہا رکو بھی.
مخدوم میں سے ایک مخدوم نکلے، پھر اس میں سے اور نکلے، اس میں سے اور نکلے، اس میں سے اور نکلے، اور نکلے، اور نکلے، کہیں ایک دکھے تو شیخ الاسلام تو ظاہر سی بات ہے حالت کیا ہوئی ہوگی، سارا علم کا گھمنڈ اور غرور چکنا چور ہو گیا۔ مخدوم صاحب سے انہوں نے کہا حضور تشریف لائے، کہا ان میں سے کس سے پوچھو گے؟ پوچھ لو جتنا پوچھنا ہے۔ سوال پوچھنے آئے تھے نا، جواب نہیں دے پاؤں گا، لو پوچھ لو، کس سے پوچھتے ہو؟ کس اشرف سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ قدم پکڑ لیے، گر گئے، معافی مانگی، اب نہیں کریں گے۔ دوسرے دن صبح بغیر ٹوپی بغیر امامے کے دوڑتے بھاگتے آئے، قدم پکڑے، سرکار اب تو بچا لو، معاف کر دو۔ ہوا کیا؟ تو کہا کہ گھر پہ سو رہا تھا چھت پہ، 4-5 لوگ آئے تلوار لے کے، کہا تو نے اشرف کی بے حرمتی کی، تو سوال پوچھنے گیا تھا نیچا دکھانے کے لیے، تجھے مار ڈالیں، قتل کر دیں گے۔ تو کہا ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہے، کہا میں نے معافی مانگ لی ہے، میں نے سفارش کر دی، بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ بچہ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ سب نے چھڑا لیا۔ تو کہا جب وہ چلے گئے، وہ نورانی چہرے والے بزرگ چلے گئے، پھر میں حضرت معاف کر دو، یہ مسئلہ ختم کر دو، میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کے کہا وہ نورانی چہرے والا بزرگ کون تھا تجھے پتا ہے؟ نہیں حضور نہیں پہچانتا۔ کہا وہ تیرا دادا تھا، بڑا نیک ہے، اسی کی سفارش میں نے تجھے معاف کر دیا، جا۔ آئندہ اللہ والوں کو چھیڑنا نہیں ایسے، جائیے۔ جاتے تھے تو ملتے سب سے تھے، لیکن ایسے حادثات بھی ہوتے تھے۔ اور مخدوم صاحب کا ایک قول ہے جس پہ میں عمل کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں عمل کریں، میں بھی آگے بات کرتا ہوں ختم کرتے ہوئے۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں علماء سے یا مشائخ سے یا اولیاء سے جب ملنے جاؤ تو چاہے ولی زمین کے نیچے ہو چاہے زمین کے اوپر ہو، عالم چاہے زمین کے نیچے ہو یعنی قبر میں ہو چاہے زمین کے اوپر، اس کے پاس جانا تو کبھی خالی ہاتھ مت جانا۔ کسی عالم کے پاس، صوفی کے پاس، ولی کے پاس جاؤ، کبھی خالی ہاتھ مت جاؤ۔ ایک کھجور ہی لے لو، ایک سکہ ہی لے لو، ایک عطر کی بوتل ہی لے لو، ایک مسواک ہی لے لو، کچھ نہ کچھ اس کو نظر پیش کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مخدوم صاحب فرماتے ہیں جب اللہ والوں کے یہاں خالی نہیں جاؤ گے تو خالی واپس بھی نہیں آؤ گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب جمعہ کی نماز پڑھنے آیا کرو تو 20 روپے ساتھ لے کے آیا کرو، اگر غریب ہو تو 10 روپے مسجد کی جھولی میں ڈال دیا کرو، اور جب نماز کے بعد مصافحہ کرو تو 10 روپے کم سے کم اپنے امام کے ہاتھ میں رکھ دیا، کیونکہ روز روز تو آپ دے نہیں سکتے، لیکن کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو دے سکتے۔ اپنے پیروں سے ملو، خالی ہاتھ نہ ملو، کچھ نہ کچھ ان کو نظر کرو۔ اپنے مشائخ سے ملو، خالی ہاتھ نہیں۔ یہ مزاج ہمارے مالیگاؤں میں کم ہے۔ اب کچھ لوگ تو اس کا مذاق اڑاتے، پیر صاحب سے خالی ہاتھ نہیں ملنے کی بات کرتے۔ میں نے کہا او پاگلو، یہ تصوف کے معاملات ہیں، اہل اللہ کا طریقہ ہے نظر پیش کرنا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو شروع کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اس کے چاہے سے اس کے رسول نے چاہا، بڑی برکتیں۔ اپنے مسجد کے امام سے آپ شروع کر کے دیکھیں، ایسے ہی خالی ہاتھ آ کے مل لیتے ہو۔ یہ امام لوگ نے مجھے نہیں لگایا ہے بولنے کے لیے، ویسے مجھ سے کوئی بلوا بھی نہیں سکتا۔ ہاں میرے پاس بہت آتے یہ بولنا یہ بولنا، تو میں کہتا ہوں میں تجھ سے سیکھ کے بولوں گا، میں جو چاہوں گا وہ بولوں گا، جو حق دیکھوں گا وہ بولوں گا۔ کوئی آئے یہاں بہت ٹیڑھی کھیر ہے، آسان نہیں ہے اپنی زبان سے کسی کو، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے۔ سب کو دیتے ہو نا، اپنے امام کو کیوں نہیں دیتے؟ اسی لیے پھر جمعہ میں خالی آتے ہو خالی جاتے ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ امام صاحب تو ایسے، میں نے کہا یار کسی کی تحقیق کیوں کرتا ہے؟ حسن ظن رکھ، اگر تو حسن ظن رکھتا ہے تو تیرا امام تیرے لیے اللہ والا ہے، بس۔ حسن ظن بڑی چیز ہے، قریدہ مت کرو، کوئی قریدنے کی، اسلام قریدنے کا مذہب نہیں، اسلام تو پردے ڈالنے کا مذہب۔ تو مخدوم صاحب جہاں گئے نظر لے کر کے، اور میری بھی عادت ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، بہت مالدار تو نہیں ہوں لیکن میری کوشش رہتی ہے پہلی بار شیوخ سے ملوں، علماء سے ملوں، مشائخ یا کوئی عالم، کوئی سید زادہ میرے گھر تک چل کر آئے۔ میں کچھ نہیں دے سکتا تو کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ میں میٹنگ کے لیے قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی نے مجھے ممبئی بلایا، قائد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت امریکہ سے تشریف لائے تھے۔ حضرت نے فرمایا
کہ میں نے آپ کے لیے بڑی خوبصورت اور قیمتی گھڑی لائی، امریکہ سے، آپ اس کو قبول کریں لیکن آپ اس کو پہننا۔ میں نے موڈ بھی بنا لیا کہ اتنی بڑی ہستی کا دیا ہوا تحفہ ہے، میں نے اس کو زندگی بھر پہننا۔ میں اس کو لے کر یہ نیت کیا تھا کہ امیر محترم نے دیا ہے، ابھی نہیں پہنوں گا، گھر لے جاؤں گا، امی کے ہاتھ میں دوں گا، ماں سے کہوں گا تم ہی پہنا، تحفہ امیر کا وہ ہاتھ امی کی ہو تو امی کے ہاتھ سے پہنوں گا، زندگی بھر پہنتا رہوں گا، نشانی رہے گی میرے امیر کی، میرے قائد کی۔ ایسے ہی ہوا، جب میں ممبئی سے نکلا، افغانستان کے ایک سید صاحب کا فون آیا، انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ ممبئی میں ہیں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، 2 منٹ 5 منٹ کا جو ٹائم دے دیں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سید آپ 2 منٹ 5 منٹ کی بات کریں، افغانستان سے چشت سے آئے ہو، میرے مرشدوں کے مرشد کی اولاد میں سے ہو، میرے مخدوم زادوں کے مخدوم زادے ہو، میرے مخدوموں کے مخدوم زادے ہو سراخوں پر، لیکن میں اس وقت ممبئی سے نکل چکا ہوں اور میں بھیونڈی اور ممبئی کے درمیان ہوں۔ تو انہوں نے کہا سید تو جائے وہیں رک جا۔ میں نے کہا اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے ساتھ میرے رفیق سفر جو ہمیشہ رہتے ہیں عبدالرشید بھائی برادر ذی وقار، وہ ساتھ میں نے کہا سید بادشاہ آپ کہتے ہیں جہاں وہیں رک جا، لیکن یہ تو جنگل ہے اور میں دونوں کے درمیان میں ایسے راستے پر ہوں، یہاں رکوں گا تو کہاں رکوں گا، اتنی اجازت دے دے کہ میں آگے کسی ڈھابے پر آپ کا انتظار کر لوں۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ڈھابے کا نام بتایا، بگا میں ابھی آیا اپنے ڈرائیور کو لے کے، اور تشریف لائے۔ اب وہ جیسے جیسے ان کا فون آتا تھا کہ یہاں تک پہنچے اور یہاں تک پہنچے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی، کہا یا اللہ پہلی ملاقات ہے، چشت کا شہزادہ ہے، غریب نواز کے مرشدوں کی اولاد میں سے ہے، میں اس کو دھوں کیا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس میں خالی ہاتھ ملوں کیسے؟ اتفاق ایسا تھا، سفر میں تھا، خالی ہاتھ فوراً دماغ میں آیا امریکہ کی گھڑی تو میرے پاس ہے، کہا کہ یہی دے دینا چاہیے۔ اب ایک طرف یہ تھا امیر کی نشانی تھی، دوسری طرف سید بادشاہ کا اکرام تھا، تو میں نے کہا امیر پر تو میرا حق ہے، میرے روحانی باپ کی طرح ہے، جب چاہوں گا لے لوں گا، لیکن یہ سید بادشاہ ملے گا کب؟ میرے غریب نواز کے مرشدوں کی اولاد میں سے میرا بھی مرشد زادہ ملے گا کب؟ تو میں نے خوش ہو گیا، بس میں مطمئن ہو گیا کہ میرے مخدوم نے جو مجھے نصیحت فرمائی مریدوں کو کہ خالی ہاتھ کسی اللہ والے سے نہیں ملنا، میرے پاس قیمتی چیز تھی، میں نے پہنی بھی نہیں۔ جب وہ تشریف لائے میں نے ان کو نظر کی، انہوں نے کہا ارے یہ کیا پیش کرتے؟ میں نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کی روایت ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں، آپ یقین جانیں۔ میں نے ان کو وہ پیش کیا، میں نے بتایا کہ ایسا ایسا یہ تحفہ تھا، حالانکہ میری یہ بھی عادت نہیں کہ کسی کا تحفہ لے کے کسی کو نظر کروں، یہ بھی میری عادت نہیں، لیکن چونکہ اس دن میں مجبور تھا، اتنی شخصیت کا، بڑی شخصیت کا تحفہ، بڑی شخصیت کے بڑی چیز، بڑی شخصیت کی بڑی چیز کے پاس جانا تھا، تو میں نے کہا چلو اتنا تو ہو جائے گا، میں نے دیا۔ واللہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس سید زادے نے اتنی خوشی کا اظہار کا کہ میں ہندوستان میں جہاں جہاں گیا کسی نے ایسا نہیں کیا، تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ دونوں جہان میں کبھی تجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں نے کہا اپنا کام ہو گیا، نہ خالی گیا نہ خالی، اس سے بڑی بات کیا ہے، دونوں جہان میں اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ سے کہتا ہوں مزاج بناؤ، میں یہ نہیں کہتا ہزاروں دو، لاکھوں دو، نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق 1 روپے کی حیثیت ہے، بزرگوں کو گھر پہ بلاؤ، 1 روپیہ رکھو، میرے مخدوم کا فرمان، میرے مرشد کا فرمان ہے، جب بزرگوں کیا خالی نہیں جائے گا تو خالی کبھی لوٹ کے نہیں۔ اسی لیے غریب نواز میں جاؤ، مخدوم صاحب میں جاؤ، پھول لے کر جاؤ، چادر لے کر جاؤ، عطر لے کر جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، میں نے کہا کھود مت، پورے دیں گے تو بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، ہمارا کام اتنا ہے اتنا ہی کر، ہمیں تو غریب نواز کو تحفہ دینا، محبوب صاحب کو تحفہ دینا، مخدوم صاحب کو تحفہ دینا، بختیار کاکی کو تحفہ دینا، باقی اس کے ساتھ پھر بعد میں جو چاہے جو بندہ کرے وہ جانے، اس کا رب جانے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے بس۔ خالی مت جاؤ، میری بات نہیں، میرے مخدوم کی زبان ہے، خالی نہیں جائے گا، خالی واپس نہیں۔
الحمدللہ اگر میری حاضری غریب نواز کی بارگاہ میں ایک دن میں 3 مرتبہ بھی ہوگی اندر، تو میں 3 مرتبہ کے 3 مرتبہ خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، میں لے کر جاؤں گا۔ وجہ لوگ کہتے ہیں یار علم والوں کے طبقے سے تعلق رکھ کر کے تو ایسا کرتا ہے، میں نے کہا یہ علم والوں ہی کی بات ہے، علم والے نے کہا، قدوۃ الکبریٰ نے کہا خالی ہاتھ نہیں جائے گا تو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آئے گا۔ بات ختم کرتا ہوں، وہ ٹائم بھی ہوا، اب زیادہ ہوا۔ تو علامہ بدخشانی سے ملاقات ہو گئی، یہ بات چل رہی تھی، آپ علماء مشائخ سے ملتے تھے تو کوئی اڑگم دڑگم باتیں کیا ہوتی تھی وہاں؟ کچھ نہیں، وہاں تو علمی مذاکرے ہوتے، ڈیبیٹ ہوتی تھی، علمی ڈیبیٹ ہوتی، علم کی بات، علم والا بیٹھتا ہے تو علم ہی کی بات۔ آج کل بھلے ہی اگر چل پڑا ہے ٹرین، یہ ایسا وہ ویسا وہ ویسا وہ ویسا، آج کل چل پڑا ہے، لیکن علم والے ملتے تھے تو علمی بات کرتے۔ علامہ بدخشانی سے ملاقات ہوئی، بدخشانی سے جب ڈیبیٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ بدخشانی ایسا بدخشاں کا لال ہے کہ جس کو ریاضی کے علوم پر بڑی مہارت ہے۔ توجہ کرنا، ریاضی کے علوم پہ بڑی مہارت ہے۔ اب حضور مخدوم پاک قرآن حدیث کی تعلیم تو حضرت نور العین کو خود ہی پڑھا رہے تھے، ان کے علاوہ تو اب کسی کی ضرورت بھی نہیں تھی، سرکار نور العین کو، نور العین کو کسی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ ریاضی کے علوم ان کے پاس بڑے انفرادی حیثیت کے ساتھ ہیں، تو علامہ عبدالرزاق نور العین ہمارے مرشد نے کہا حضرت یہ ریاضی میں جتنا جانتا ہوں اس سے بہت زیادہ جانتے ہیں، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، تو ان کو ساتھ لے لیا۔ اب ساتھ لے لیا تو ریاضی پر ابھی تمہید چل رہی تھی، تمہید مکمل ہوئی، مقدمہ مکمل ہوا، اب اصل علوم، اچھا بس 2 منٹ میں بات ہے، اصل علوم باقی تھے، ریاضی کا فن باقی تھا، اور علامہ بدخشانی علامہ ہونے کے ساتھ، علم والے ہونے کے ساتھ وہ تاجر تھے، مال تجارت بیچتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب میں رک نہیں سکتا، توجہ کرنا، دھیان دینا، میں رک نہیں سکتا۔ تو کہا کیوں نہیں رک سکتے؟ کہ یہ میرا مال تجارت ہے، مجھے اس کو جا کر کے روم میں بیچنا ہے، پھر روم سے خرید کے مال چین میں بیچنا ہے۔ وہ علامہ تھے، تجارت کرتے۔ آج اگر کوئی مسجد کا امام مسجد کی شاپنگ میں بھی ٹوپی کی دکان کھول کے بیٹھ جائے، مسلی بات کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو 50 کاروبار کرے گا، مسجد کے امام نے ٹیلر کی دکان پہ بیٹھ کے یا شاپنگ کے اندر ٹوپی کی دکان، عطر کی دکان کچھ کر لیا، تو ان کو کھلبلی میں یہ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو کیا تجھے لاکھوں کی ضرورت ہے، اس کو نہیں، اس کے بچے نہیں۔ قوم کی فکر ہی عجیب عجیب دھتکاری میں فکر ہے، یہود و نصارہ کا دماغ لے کر کے بیٹھے اسلام میں، نہ عالموں کا اچھا دیکھتے ہیں نہ بزرگوں کا اچھا دیکھتے ہیں۔ اگر امام کے ہاتھ میں اچھا موبائل آ گیا، دوسری سے تیسری بار امام عمرہ کے لیے چلا گیا، کہاں سے آوت ہے ان کے پاس؟ ارے تو کہ اتنا ملا تھا تو وہ آگے کھڑا رہا تھا نا، وہ کہ نہیں ملیے، کہاں سے آوت؟ وہ آگے کھڑا ہے، جب تو پیچھے والے کو اتنا ملتا ہے تو آگے والے کو کتنا ملتا ہے؟ امام صاحب ہر جمعے کو نیا جبہ پہنتے تو تجھے اتنا دیتا ہے تو اس کو نہیں دیتا۔ دماغ بڑا کرو، ذہن میں وسعت رکھو، ایک کیا چھچندری سوچ پال رکھی ہے، ذہن بڑا کرو، دعا کرو۔ میں کار میں گھومتا ہوں، میرا امام بھی کار میں گھومے، میں پلسر چلاتا ہوں، میرا امام اس سے بہتر پلسر چلائے، میں کپڑے اچھے پہنتا ہوں، میرے اماموں کا اچھا سوچو، اللہ تمہارا اچھا کرے۔ عوام کا اچھا سوچنے پہ جب اچھا ملتا ہے تو امام کا اچھا سوچنے پہ کتنا اچھا ملے گا۔ اللہ قوم کو توفیق دے۔ تو بہرحال علامہ بدخشانی نے کہا مجھے جانا ہے روم، وہاں مال بیچ کر وہاں سے خرید کے جانا ہے چائنا، چین جانا ہے۔ سرکار مخدوم صاحب نے کہا علامہ ادھر آؤ، میرا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے ریاضی، تم کو یہ مال بیچنا ہے روم میں، وہاں سے خریدنا ہے اور وہاں سے بیچنا ہے چین میں، حساب لگاؤ بھائیو۔ آپ نے اپنے مریدوں سے خلفاء سے کہا یہ اپنا یہ جو مال ان کا ہے یہ روم میں بیچیں گے تو کتنے میں بکے گا؟ اتنے میں۔ پھر وہ مال کتنا کیا خریدنا ہے؟ بھائی اتنا اتنا یہ خریدنا ہے۔ چین میں بیچو گے کتنے میں بکے گا؟ اتنے میں۔ اس پہ منافع کتنا ہوگا؟ کہا اتنا۔ کہا میرے عبدالرزاق کو جتنا پڑھنا چاہتا ہے ریاضی سب پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا 1,20,000 سونے کے سکے میں تم کو اس کے عوض میں دوں گا، ریاضی پڑھاؤ۔ 1,20,000 دیا، جتنا مال بیچ کر منافع کما کر کے جتنا ہو سکتا تھا 1,20,000 دیا۔ اس دور کے 1,20,000 سونے کے
سکے دینار دیے، اور جب پڑھا کر کے علامہ جانے لگے تو کہا علامہ علم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مزید بلا کر کے 1,20,000 دینار اور عطا فرمائے۔ 2,40,000 سونے کے سکے اپنے مانوی بیٹے عبدالرزاق کو ریاضی پڑھانے کے عوض میں عطا فرمائے۔ آج کی تاریخ کے حساب سے جوڑ لو کتنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مخدوم صاحب سلطنت چھوڑ کر کے دنیا کوئی ہاتھ میں نہیں تھی، مخدوم صاحب سلطنت چھوڑ کر بھی اتنا پیسہ ساتھ لے کر کے چلتے تھے کہ علامہ بدخشانی جیسوں کو 2,40,000 سونے کے سکے صرف ریاضی پڑھانے کے بدلے میں عطا کرتے۔ آج اگر مدرسے سے یہ اعلان ہو جائے کہ 50 روپیہ فیس ہو گئی، اتنا علم دوستی نہیں رہ گئی۔ اللہ کے بندو علم کی طرف آؤ، علم کے بغیر کچھ ملنا نہیں ہے۔ مزید عنوان ادھورا رہتا ہے، مجھے وقت پہ جانا ہے۔ میں صرف آج اس محفل میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا، تاکہ میں پہنچا بھی شاید عصر میں ہوں اور مجھے پھر سے واپس 7:15 بجے کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ اس وجہ سے میں اپنی گفتگو، حالانکہ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ مخدوم صاحب کی علمی دوستی پہ مزید گفتگو کروں، لیکن وقت اب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہم سب کو مخدومی فیض و برکات سے مالا مال، اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے، ان کی خیرات عطا فرمائے، بزرگوں کے دامن میں زندگی دے، اسی میں موت عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرفی ترانہ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے سلام کی طرف۔